BLA یعنی بلوچ لبریشن آرمی کب، کیسے اور کیوں بنی؟ کیا واقعی بلوچستان میں غربت اور پسماندگی دہشت گردی کی اصل وجہ ہے، یا یہ صرف اور صرف پاکستان کو توڑنے کے لیے بھارت اور افغانستان کی مدد سے بلوچوں کو پاکستانی ریاست کے خلاف لڑوایا جا رہا ہے؟ بلوچستان جو رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، صوبے کی خواندگی کی مجموعی شرح صرف 42% ہے، جس میں مردوں کی شرح 50.5%، جبکہ خواتین کی شرح محض 32.8% ہے۔ تعلیم کے شعبے میں بحران اس قدر سنگین ہے کہ 47% بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ غربت کے لحاظ سے صورتحال مزید تشویشناک ہے۔ اقوام متحدہ اور حکومت پاکستان کی مشترکہ رپورٹ کے مطابق بلوچستان کی 71% آبادی کثیر الجہتی غربت ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کا شکار ہے، جبکہ آمدنی کی بنیاد پر غربت کی شرح 70% کے قریب ہے، جو ملک کے تمام صوبوں میں سب سے زیادہ ہے۔ صحت کی نظام میں سہولیات کی شدید کمی کے باعث صوبے میں بچوں کی شرح معاش 66,000 زندہ پیدائش تک پہنچ چکی ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں اسپتالوں، ڈاکٹروں اور صاف پانی کی فراہمی نہ ہونے کے برابر ہے۔ امن و امان کی صورتحال بھی مسلسل بگڑتی جا رہی ہے۔ صرف جنوری سے جون 2025 کے دوران بلوچستان میں 501 دہشت گردی کے واقعات پیش آئے، جن میں تقریباً 257 افراد ہلاک، جن میں سے 133 سیکورٹی اہلکار تھے۔ پورے سال 2024 میں صوبے میں 250 دہشت گردی کے بڑے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 774 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ بلوچستان لبریشن آرمی یعنی BLA ایک بلوچ علیحدگی پسند مسلح تنظیم ہے جو سن 2000 میں قائم ہوئی۔ اس کا بنیادی مقصد پاکستان کے صوبے بلوچستان کو وفاق سے الگ کر کے ایک خود مختار ریاست قائم کرنا ہے۔ مختلف تحقیقی و سیکورٹی ماخذ کے مطابق BLA کا قیام دراصل بلوچستان کی طویل مزاحمتی تاریخ کا تسلسل سمجھا جاتا ہے، جس کی جڑیں 1970 کی دہائی کی بلوچ تحریکوں تک جاتی ہے۔ ابتدا میں اس تنظیم کا مرکز بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن BSO کو سمجھا گیا، جو بعد ازاں ایک منظم عسکری گروہ میں تبدیل ہو گئی۔ BLA کے بانیوں میں ہربیار مری، بالاچ مری اور اسلم بلوچ اچو جیسے اہم نام شامل ہے۔ تنظیم کی قیادت وقتاً فوقتاً مختلف شخصیات کے ہاتھ میں رہی ہے اور 2018 کے بعد بشیر زیب بلوچ اس کا مرکزی سربراہ قرار دیا گیا۔ تنظیم نے 2000 سے پاکستان میں متعدد دہشت گردی کے حملے کروائے، جن کا ہدف زیادہ تر سیکورٹی فورسز، غیر بلوچ شہری اور چینی اہلکار رہے۔ نمایاں حملوں میں 2018 میں کراچی کے چینی قونصلیٹ پر حملہ، 2019 میں گوادر کے پرز کانٹیننٹل ہوٹل پر حملہ، 2020 میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردی اور 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں خودکش حملہ شامل ہے، جس میں ایک خاتون بمبار شاری بلوچ نے 3 چینی اساتذہ کو ہلاک کر دیا۔ تنظیم پر الزام ہے کہ اسے بیرونی قوتوں سے مالی و سیاسی مدد حاصل رہی ہے، خصوصاً بھارت اور سابق افغان حکومت سے۔ پاکستان نے BLA کو 2006 میں باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا، جس کے بعد برطانیہ، امریکہ، ایران، چین اور یورپی یونین نے بھی اس کی دہشت گرد تنظیم کے طور پر درجہ بندی کی ہے۔ متعدد رپورٹس کے مطابق BLA کی فنڈنگ کے ذرائع میں بطہ خوری، اغوا برائے تاوان، اسمگلنگ اور غیر قانونی مالیاتی نیٹ ورک شامل ہے۔ 2024 اور 2025 میں BLA نے بلوچستان میں کئی مہلک حملے کیے ہیں، جن میں کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکہ، جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ اور جوب آپریشن شامل ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں درجنوں فوجی اہلکار اور عام شہری جاں بحق ہوئے۔ ان کارروائیوں کے بعد حکومت پاکستان نے تنظیم کے خلاف ایک جامع فوجی مہم آپریشن عزم استحکام کا آغاز کیا۔ تحقیقی طور پر دیکھا جائے تو BLA کی سرگرمیاں نہ صرف پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، بلکہ خطے کے امن و استحکام پر بھی گہرے اثرات ڈالتی ہے۔ تنظیم کی نظریاتی بنیاد بلوچ قوم پرستی اور علیحدگی پسندی پر قائم ہے، تاہم اس کے تشدد آمیز طریقہ کار نے اسے عوامی حمایت سے محروم کر دیا۔ موجودہ دور میں ریاستی آپریشنز اور بین الاقوامی دباؤ کے باعث BLA کی عسکری قوت میں کمی آئی ہے، مگر بلوچستان میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اس کے اثرات ابھی بھی ایک اہم چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ بلوچ لبریشن آرمی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔